بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل سے لوگ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی تیر چلا دیں گے, پتہ نہیں کہاں پر تلوار چلا دیں گے اور کیا فیصلہ دے دیں گے. عمران خان صاحب کو شاید گاڑی نکالیں اور اٹک جیل سے خود نکال کے لے آئیں. سر کچھ بھی نہیں ہوا. کہ وہ حیدر علی آتش صاحب کا وہ کیا شعر ہے بڑا خوبصورت, کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, تو کتنے گیا جناب وہ تم تڑکا. وہ پھر وہ مجھے ایک اور سلما آغا کا گایا ہوا گانا یاد آ رہا ہے, نکاح فلم کا. آپ میں نے تو وہ لڑکپن میں فلم دیکھی تھی کہ وہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, وہ پائن مظاہر علی اکبر نقوی صاحب لاہور کو بہہ گئے. سمجھیں اس بات کو کہ میں کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ میچ بڑی جگہ کے اوپر پھنسا بیٹھے ہیں, اور یہ اب بڑی جگہ تو بڑی جگہ سر, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں نپٹ سکے. آج دو اہم چیزیں ہیں جو کل سے لوگ اپنے دل کے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا. جس طرح میں نے آغاز میں یہ والی بات کہی, اور کل اس فقیر نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں ہونا. وہ اس لیے کہا تھا کہ سر یہ سیاست ہے, یہ پولیٹیکل سائنس ہے, ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ چیزیں اندھوں کو نظر آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی محبت میں جو جو اقدامات کیے, جو جو کام انہوں نے کیے, وہ سارے کے سارے الٹ پڑے. 63A کی تشریح کی کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو, کہ پہلے تو کہا تھا نا کہ جی کہ ووٹ گنے جائیں گے جب ادھر تھا قومی اسمبلی میں معاملہ تھا, لیکن جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا, یعنی فلور کراسنگ کرنے کی صورت میں, وہ جب ووٹ آف کانفیڈنس والی تھی. پرانی بات ہے, میں آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب کسی کے لیے برائی سوچتے ہیں اور کسی کو جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈیو فیور دینا چاہتے ہیں, ناجائز فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے, تو سر پھر قدرت کا نظام ہے کہ چیزیں آپ کے گلے پڑتی ہیں, نقصان آپ کا ہوتا ہے. ہم نے تو وہ بچپن میں کہانیاں سنی تھی جس کے مورل آف دا سٹوری ہوتا تھا کہ کسی کا کے لیے گڑھا کھودو گے خود گرو گے, اس طرح کی کہانیاں. تو حقیقی زندگی میں, عملی زندگی میں لوگ ان کہانیوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ قدرت کیا کر رہی ہے, قدرت کا انصاف کیا ہو رہا ہے اور چیزیں کس طرح چل رہی ہیں, لیکن نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. 63A کی تشریح کی پہلے, اور پنجاب میں کہا کہ جو ووٹ ڈالے گا وہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ یعنی بنوانے کے لیے یہ سارے کام تھے, اور وہ کیوں بنوانا چاہتے تھے؟ کیونکہ خان صاحب کی ضد تھی. خان صاحب پتہ نہیں کس کو, ہماری بہن ہے, بچی ہے, دیکھیں پولیٹیکل کسی کے ساتھ وابستگی, سیاسی وابستگی پیدا ہو جانا فطری بات ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. سیرش بندیال تو اس کو, وہ تو خیر میرے ایک دوست کی ویسے بھی جو ہے وہ اس کا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, تو مجھے بڑی حیا ہے ان کی. تو لیکن ان کی اگر پولیٹیکل لائکنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی ڈائریکٹ ریچ تھی, پہنچ تھی ان کی, تو ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہیں ان کے ذریعے یا ان کی خوش دامن کے ذریعے, چیف جسٹس پاکستان کی خوش دامن کے ذریعے یا چیف جسٹس پاکستان کے اہل خانہ کے ذریعے یہ ان تک پہنچتے ہوں عمران خان صاحب کے مطالبات, ان کی خواہشات, اور پھر وہ مجبور بھی کرتے ہوں. ہم نے آڈیوز سنی ہیں, ہم نے ان کے جو پرسنل کانٹیکٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس کے کیا کانٹیکٹس ہیں, تو وہ جناب اس کے اوپر وہ عمل کرتے رہے. اور خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ نہیں, کہ کسی طریقے سے کہ پنجاب میں ہماری حکومت آ جائے واپس, اور پھر ہم اس کی اسمبلی توڑ دیں گے تو گل ختم ہو جائے گی. اسمبلی توڑ دی, فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا سر؟ مطلب میں اب پرانے وہ, مجھے نا اصل میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں یہ باتیں کر کے. پاکستان کا نقصان ہوا, تو اب بھی وہ وہی کام کر رہے تھے کہ میں دیکھوں گا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل کی اگر ہیئرنگ, جو ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں نا جی, مطیع اللہ جان صاحب, ناصر صاحب, اور AQS جو ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب, ان کی اگر آپ رپورٹنگ جو انہوں نے کی ہے, ان کی جو انہوں نے چونکہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو جو چیف جسٹس آف پاکستان کی بے بسی اور غصے کی والی کی ملی جلی جو کیفیت تھی, وہ آپ ان کی گفتگو سنیں, وہ نقشہ کھینچیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی جیل کے تالے توڑ کے خان صاحب کو لے آئیں. میرا ویسے ان کو مشورہ ہے,
چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اپنا جو چیف جسٹس ہاؤس ہے اس کا ایک پورشن نیچے والا اس کو یا اوپر والا اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں اور آرڈر کر دیں کہ خان صاحب کو یہاں پہ منتقل کیا جائے. کیونکہ آج بھی فرما رہے تھے کہ اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں, کیونکہ آج انہوں نے, آپ کو پتا ہے نا کہ کیس رکھا ہوا تھا 2 بجے سنیں گے, 9 بجے تک میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھی گھر چلے جاتے ہیں, میں تو خان صاحب کے لیے اتنا بے چین ہوں. کدھر ہے خان صاحب, ان کو پوری سہولتیں مل رہی ہیں, کدھر ہے یہ کل کہہ رہے تھے, مجھے تو نظر نہیں آ رہے. ایکٹنگ دلیپ کمار, سمجھیں اس بات کو. تو آج جب وہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ابھی تو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو ہم کیس کے فیصلے کے اوپر فیصلہ نہیں دینا چاہتے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے پاس خبر پڑی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں, سماعت ابھی چل رہی ہے, چیف جسٹس کیس سن رہے ہیں جو قابل تعریف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کوششوں کو سراہتا ہوں. چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ رہی ہے. وہ زیادہ ہے, عامر فاروق صاحب نے راتی فون کرتا ہے کہ چیف صاحب ذرا اپنے جوتوں تک محدود رہیں, جوتوں سمیت لوگوں کی آنکھوں میں مت گھسیں. مطلب یہ ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے, یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, وہ بھی تو چیف ہی ہے سر, اور وہ متحد نہیں ان کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنے دیں. تو پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہ پوچھا کہ اٹارنی جنرل آفس سے کوئی آیا ہے. وہ بڑا پلائٹ سا, وہ جو ہمارے نا مصطفیٰ چودھری صاحب, وہ BNN نیوز والے, وہ بڑا اچھی انہوں نے ان کی وہ ممکری کی ہے بندیال صاحب کی, ہاتھ ہلا کے سٹائل یہ وہ. تو وہ بڑے سٹائل سے بولتے ہیں, جس طرح بہت تہذیب یافتہ اور بڑا جناب کوئی علمی ادبی کوئی شخصیت اور بہت پلائٹ شخصیت. گڈ ٹو سی یو ہے جی, بیسٹ آف لک, ہاں بیسٹ آف لک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اٹارنی جنرل آفس سے آیا ہے, آج کے حکم نامے پر چیئرمین PTI کی جیل میں رہنے کی صورتحال کا پوچھیں گے. آج کے آرڈر میں ہم لکھوائیں گے, پوچھیں گے اٹارنی جنرل سے, پوچھنا ہے کہ ہم نے کہ وہ چیئرمین PTI جیل میں کس حال میں ان کو رکھا گیا ہے. تو انہوں نے رپورٹ بھی کوئی طلب کی ہوئی تھی. تو بہرحال وہ معاملہ یہ ہوا کہ سماعت ملتوی ہوئی. ادھر سماعت چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پتہ نہیں کسی کا فون آیا ہے یا ان کو کوئی کام پڑ گیا ہے. وہ جناب اٹھے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, انہوں نے کہا میں تو لاہور جاؤں گا, میں تو لاہور جانا ہے. تو وہ جناب لاہور کو نکل گئے, عملے کو چھٹی ہو گئی. اور یہ واقعہ ہے کچھ 3:30 کا, 3:30 بجے سپہر, کم گیا مک تو قلعہ گیا ٹھک. یہ ویسے کوئی اور ہے کہانی کی مک ہے, میں کم کہہ رہے ہیں, ویسے تو کہانی مک گئی ہوئی ہے. یہ بس آخری کوششیں ہیں کہ وہ جو بجھتے ہوئے چراغ ہیں وہ ضرورت سے زیادہ پھڑپڑاتے ہیں, یا غروب ہوتے سورج جو ہیں وہ بڑے معلوم ہوتے ہیں, نظر بڑے آتے ہیں. تو یہ وہ حرکتیں ہیں صدر مملکت کی بھی اور چیف جسٹس پاکستان کی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی کیا ہے, کل 1 بجے تک یہ چیف جسٹس پاکستان کل ارشاد فرما رہے تھے, احکامات جاری کر رہے تھے, 1 بجے تک فیصلہ انہوں نے دینا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, 2 بجے ہم دیکھیں گے. اتھے کی کیتا ہے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ کل سنا گے کیس ہے جی. وہ کیا ہے دلائل کیا ہوتے ہیں اس طرح کے کیسوں میں. سر کیس کا فرق سمجھیں, کیس کا فرق سمجھیں. کیس یہ ہے, مدعا یہ ہے کہ صدر مملکت ہوں یا چیف جسٹس پاکستان ہوں, وہ ایک ایسے معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ جو معاملہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا شاہکار تھا, اور اس شاہکار کو ڈیمالش یا ختم, اس تحلیل آپ جو بھی کہنا چاہیے, ختم کرنا, وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. یہ دونوں شخصیات خود اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھیں یا اس عمل کا ایک جزو تھیں. اور چیف جسٹس جو ہے موجودہ بندیال صاحب, وہ تو اس عمل کا ایک کل پرزہ تھے. تو اب وہ سسٹم جو ہے, طاقتور لوگ وہ اپنا شاہکار جو ہے وہ اس کا انہدام کر رہے ہیں, اس کو منہدم اس کی جاری ہے, مطلب توڑ پن ہے جی, کہ جو آپ بلڈنگ بناتے ہیں, شاہکار کھڑا کیا آپ نے, وہ بلڈنگ اب آپ نے گرانی شروع کی ہوئی ہے. اب وہ جس طرح وہ بلڈنگ بنی تھی عدالتی فیصلوں کے ذریعے, ایک بلڈنگ کو گرا کے اس کے اوپر یہ بنائی گئی تھی,
عمران خان صاحب کے نام کی صورت میں ان کو ایک لیڈر تراشا گیا تھا، خراشا گیا تھا، ہیں جی. اور اب وہ چونکہ نلائق بھی نکل آئے، ارمان پورے نہیں ہوئے، وہی دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے، تو اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. اب ہم جیسے لوگ جو کہہ لیں کہ غریب غربا اس ملک کے، جو پاکستان کے طاقتور لوگوں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں، اور ہم ان سے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ والے کام نہ کیا کریں، یہ کام جب بھی آپ کرتے ہیں یہ الٹ پڑتے ہیں. وہ اس لیے نہیں بول رہے کہ شاید یہ کام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا تھا، شاید. ویسے اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ہی یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ والا کام کر سکتی تھی. ہم اس امید کے اوپر جو ہے وہ اس شاہکار کو جو ختم کیا جا رہا ہے عدالتوں کے ذریعے، انتظامی معاملات کے ذریعے، قانون کے ذریعے، اس کے اوپر ایک طرح سے چپ ہیں، نیم رضامند ہیں. میں کھلی بات کروں گا، وہ اس لیے کہ شاید یہ ان کا آخری ستم ہو ہمارے اوپر، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں. لیکن ہم میں سے، اور میرا بھی ذاتی خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح عادتیں نہیں جاتی ہوتی، اس کو اگر ختم واقعی کسی نے کرنا ہے تو شاید آپ میری یہ بات سن کے تنگ آ چکے ہوں. تو پھر جنہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے یہ شاہکار تیار کیا تھا، ان قوتوں کو، ان شخصیات کو پہلے پکڑنا چاہیے. خان صاحب کو ڈسمینٹل کرنے سے پہلے، خان صاحب کو جیل بھجوانے سے پہلے ان لوگوں کو کوئی سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا. میرا اشارہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف ہے، جنرل فیض حمید صاحب کی طرف ہے، جنرل عاصم باجوہ صاحب کی طرف ہے، جنرل آصف غفور صاحب کی طرف ہے. یہ اس طرح کی شخصیات تھیں جو جناب ان کو بہت تیز آیا ہوا تھا. یہ والا ان کو جو ہوتا نہیں ہے کہ بہت نہیں ہوتی کہ وہ اتالوے ہوئے جا رہے تھے، جس طرح جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ مرے جا رہے تھے اس کام کے لیے، کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کر لینا ہے، کوئی تاج محل کھڑا کر لینا ہے. تو سر یہ بات جو ہے وہ ادھر ادھر نکل گئی. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی معاملہ جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دیا ہے، اور امجد پرویز صاحب ان کے دلائل شروع ہو چکے ہیں، اور وہ اپیل سنی جا رہی ہے وہاں پہ. اور سپریم کورٹ کے پاس اس کے سوا میرا نہیں خیال کوئی اور چارہ ہے کہ وہ اپیل کے فیصلے تک خاموشی اختیار رکھے. اور سر جو اپیل میں باریاں ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار کیس پینڈنگ ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جناب کہ اس کے کوئی کیس آپ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جس طرح پاناما آپ کے لیے خاص ہو گیا تھا، جس طرح یہ والا کیس جو ہے، توشہ خانہ کیس جو ہے، یہ آپ کے لیے، بلکہ عمران خان صاحب آپ کے لیے خاص ہو گئے ہیں. تو عاقبت اندیشی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں شخصیات کو، صدر مملکت کو اور چیف جسٹس پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح بنایا گیا تھا، کس طرح سے لایا گیا تھا. اب اگر لانے والے خود ان کو واپس بھیج رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر جس طرح اسی طرح ساتھ دیں ان کا. اصولی بات تو یہ ہے جس طرح لانے میں دیا تھا انہوں نے ساتھ، کیونکہ جو پہلے انہوں نے 2017 میں جو کرتوت کھولے تھے وہ بھی آئین کے اسی طرح ہی خلاف تھے. اگر ان کو یہ والی خلاف ورزیاں لگتی ہیں، یہ والی اگر پولیٹیکل انجینئرنگ لگتی ہے ان کو، تو وہ پہلی والی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہی تھی. تو اب ان کو ذرا اسی طرح ہی کردار، کیونکہ سر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا آپ کے کہہ لیں شریک جرم، وہ جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر وہ باغی ان کو محسوس ہوتے ہیں، اور یا پھر غدار محسوس ہوتے ہیں. اور اس طرح کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے باغیوں کو یا اپنے غداروں کو بالکل نہیں بخشتی. تو چیف جسٹس کے بھی آخری دن چل رہے ہیں، صدر مملکت کے بھی آخری دن چل رہے ہیں. اور صدر مملکت نے کیا کھول کھولا ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا کل چیف الیکشن کمشنر کو کہ آئیں جی الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. انہوں نے جوابہ بھیج دیا، آگے سے ایک خط بھیج دیا ہے. میں اس خط کی چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے صدر مملکت کو جوابی خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فی الحال، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت سے ملاقات نہیں کریں گے. کی عزت رہے گی جناب صدر مملکت ٹاڈی؟ سوچیں اس بات کو. خط کے مطابق قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(1)
کے تحت تحلیل ہوئی ہے. الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا کوئی تعین کر سکیں. صدر مملکت کا اختیار اس وقت استعمال ہوتا ہے جب صدر جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل کریں تو ہی الیکشن کی تاریخ وہ مقرر کر سکتے ہیں. اگر اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل ہو تو پھر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. کم کرو اپنا. یہ صدر مملکت کو جواب آیا ہے اور صدر مملکت نے پہلے بھی وہ جو تماشا لگایا تھا 2 قوانین والا کہ میں نے تو فیصلہ دستخط کیے نہیں, میں نے تو اللہ جانتا ہے یہ ہے وہ ہے, یہ بیسیکلی آخری دنوں میں یہ کچھ کوشش اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں یہ کام نہیں کر سکے, پچھلے 1-1.5 سال سے جو کام نہیں کر سکے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے, تو یہ جاتے جاتے کوئی کارنامہ سر انجام دے جائیں ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل مائلیج ان کو نہیں ملے گی سر, کیونکہ پاکستان کی فوج, میں کھلی بات کرتا ہوں کہ وہ توبہ کر چکی ہے. خان صاحب کا جو تجربہ ہے اس نے اس کی بیجا کرا دی ہے, بلکہ وہ توبہ کرا دی ہے. تو اب وہ اپنے تجربات سے توبہ کر چکے ہیں. ہاں, یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا اور دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کا تھا کہ یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے, اس سوغات کو واپس نے آپ ہی نے لے کے جانا ہے. تو وہ والا سر عمل جاری ہے. اب یہ اچھی لگے بری بات کسی کو, یا بری بات لگے اچھی بات لگے, یہ زمینی ایک حقیقت ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے اب, کہ جویں بڑھایا سی میں ختم کیتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر علمی بحث ہو سکتی ہے, اس کے اوپر فلسفیانہ گفتگو ہو سکتی ہے, اس کے اوپر اصولی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, یہ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا. تو فی الوقت جو جذباتی کیفیت تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی, میرا یہ گمان ہے کہ ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ کسی نے کوئی بات سمجھائی ہوگی. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو دوڑے لاہور واپس آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا شیڈول طے ہو, لیکن اس طرح جو دوڑے واپس آنا ہوتا ہے, کیونکہ آج جمعرات ہے تو کل عدالت کا دن تھا. تو وہ مطلب پھر وہ جو کل سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بیٹھیں گے 9 بجے 2 بجے سنیں گے, تو وہ ارادے پتہ نہیں کیا ہوئے. جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ اپنی دکان بڑھا گئے, کچھ اس طرح کا بھی ہے. تو قصہ مختصر سر کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ میچ پڑا ہوا ہے, پیچا پڑا ہوا ہے, اور یہ جو ہیں وہ میں اب کیا کہوں اس کو, کہ آپ خودکشی ہی کہیں گے اس کو یا کیا, کہ آپ کو ان کی طاقت کا بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کر بھی ٹھیک رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کب کیا تھا. تو اب اگر وہ اپنے چیزیں واپس کر رہے ہیں, اب آپ ان کا ہاتھ روکیں گے تو سر وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کو سمجھ آنی چاہیے, اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے تھا, تو شاید کوئی اپنی آئینی حدود سے باہر نہ نکلتا. یہ 2 طرفہ معاملہ ہے, آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.